الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں قسم کھا کر یہ فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کی تمام بات سچی ہے اور تمام باتیں اللہ تبارک و تعالی کی عمل کرنے کے لیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں قسم کھا کر فرما رہے ہیں والعصر، کہ زمانے کی قسم، یعنی تاکید کے لیے جو بات اللہ کہہ رہے ہیں اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے؟ اس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ انسان کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ عجمی ہوں یا عربی ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، تمام لوگ قیامت تک آنے والے خسارے میں ہیں۔ تو خسارہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک تو نقصان ہوتا ہے، آدمی نے کوئی تجارت کی اس میں نقصان ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان نے جو تجارت میں سرمایہ لگایا تھا وہ سرمایہ ہی ڈوب گیا، بالکل آدمی خالی ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں انسان کے پاس، اسے کہتے ہیں خسارہ۔ تو تمام انسان خسارے میں ہیں۔ کون خسارے میں نہیں ہیں؟ آگے ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، جن لوگوں نے اقرار کر لیا، دل سے مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی احکم الحاکمین ہے، خالق ہے، معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اور ان کی تعلیمات کو دل سے قبول کر لیا۔ الا الذین آمنوا، یہ ہے ایمان لانے کا مطلب۔ وعملوا الصالحات، یہ دوسری چیز ہے کامیابی کی، یعنی ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، اچھے عمل بھی انسان کرے۔ اب ایسا نہیں کہ آدمی ایمان تو لے آیا لیکن ایمان لانے کے بعد عمل وہی کر رہا ہے جو اس کو اچھے لگ رہے ہیں، جس کو اس کی طبیعت چاہ رہی ہے، جس طرف اس کی طبیعت مائل ہے وہ کام کر رہا ہے، تو وہ صالح اعمال نہیں کہلائیں گے۔ نیک عمل وہی ہیں جن میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ کا حکم ہو، دوسرے یہ کہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، تیسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ اگر یہ 3 شرطیں کسی کام میں پائی جا رہی ہیں اور ان 3 شرطوں کے ساتھ کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو وہ کہلائیں گے نیک اعمال۔ وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے نیک عمل کیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دوسری صورت میں 4 قسمیں کھا کر اللہ بیان کر رہا ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں۔ والتین، انجیر جو کھایا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ والتین والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینین،
اور طور سینین ایک پہاڑ ہے، اس کی قسم اللہ کھا رہے ہیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مکہ مکرمہ کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم اس کو پست سے پستی میں لے جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، اگر یہ ایمان لے کر نہ آیا تو ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہوں نے، تو ان کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو نیک عمل ان پر جو اجر ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر گواہ بھی مسلط ہو جاتے ہیں، گواہ قائم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو گواہ ہے انسان کے اعمالوں پر وہ زمین ہے، جس جگہ انسان گناہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، کہ قیامت کے دن یہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ اس زمین کے اوپر انسان نے جو نیک اعمال کیے، جو بد اعمال کیے، یہ زمین ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرے گی، بتائے گی۔ یہ بتائے گی زمین کہ اس کے اوپر کس انسان نے نماز پڑھی ہے، کہاں نماز پڑھی ہے، کہاں تسبیح پڑھی ہے، اس زمین پر کہاں زنا ہوا ہے، اس زمین پر کہاں ناچا گیا ہے، کہاں ڈی جے بجا ہے، کہاں شراب نوشی ہوئی ہے۔ یہ زمین اپنی تمام تر خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کرے گی اور بتائے گی۔ دوسرا گواہ وہ فرشتے ہیں جو کاندھوں پر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ نے کندھوں پر ہمارے فرشتے متعین اور مقرر کر کے بٹھائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ معزز ہیں وہ لکھنے والے، یعنی جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ معزز ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو اس کا انہیں علم ہے۔ ایسا نہیں کہ تم چھپ کر کوئی گناہ کرو گے تو رہ جائے گا، لکھا نہیں جائے گا، وہ بھی لکھا جائے گا، چاہے تم کتنے ہی پردوں میں جا کر گناہ کرو وہ بھی لکھا جائے گا، اور فرشتے اس کو بھی لکھ لیں گے۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ جو تم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبان پر مہر لگا دیں گے، اور تمہارے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں گے، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے اس چیز کی جو تم کام کرتے تھے۔ یعنی جو تم ہاتھوں سے کرتے تھے، جو پیروں سے کرتے تھے، یہ ہاتھ اور پیر بھی تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور گواہ کے طور پر تمہارے دشمن بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ اس انسان نے، ہاتھ کہے گا کہ مجھ سے فلاں گناہ کیا تھا، پیر کہیں گے فلاں گناہ کی طرف مجھ سے چل کر گیا تھا۔ یہ پیر اور یہ ہاتھ بتائیں گے کہ کس دکان سے شراب خریدی تھی، کب پی تھی، کہاں چل کر گئے تھے شراب پی کر، کس گڑھے میں جا کر گرے تھے، کس کے گھر کے سامنے ناچے تھے، کہاں سانگ کیا تھا، یہ سب بتائیں گے ہماری زبان اور ہمارے پیر اور ہمارے ہاتھ، سب یہ گواہی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے خبر ہے، اللہ کو کوئی خبر نہیں ہے، اللہ کو سب خبر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان ربک لبالمرصاد، کہ میں گھات لگا کر تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کیا اللہ کا دیکھنا کافی نہیں ہے؟ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیکھنے کے باوجود بھی گواہ قائم کر رہے ہیں۔ زمین گواہ ہے، ہاتھ گواہ ہیں، پیر گواہ ہیں، اور یہ فرشتے لکھنے والے گواہ ہیں۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے تمام اعمال کی گواہی دے گی۔ تو اسی لیے جو نیک عمل کر رہے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
نیک اعمال بھی کیے ایمان کے بعد. اب تیسرے نمبر کا جو کام ہے کرنے کا وہ ہے کہ نیک اعمال کی دعوت، اسلام کی دعوت، نیک اعمال کی طرف انسان کو بلانا، یہ تیسرا کام ہے کرنے کا. قرآن کہتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھائیوں کا ایک دوسرے کو حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. یعنی تیسرے نمبر نماز سے پہلے جو کام اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے، نماز سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نماز سے پہلے اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ساری عبادت صرف نماز ہے، چاہے یہاں رنڈیاں ناچتی رہیں، کتوں کی طرح شراب پی کر بے ہوش پڑے رہیں، کوئی ان کو یہ کہنے والا نہیں کہ تم کس نبی کے ماننے والے ہو، تم اس شراب سے باز نہیں آ سکتے، تم یہ ڈی جے بند نہیں کر سکتے، کوئی کہنے والا نہیں. ایسے ہو جاتے ہیں پورا محلہ، پوری بستی سمجھتے ہیں آپ ہمارے باپ کا راج ہے، کوئی رب نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی روزی دینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. آج جیسے چاہیں ننگے ہو کر ناچے، جس طرح چاہیں شراب پیے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، روکنے ٹوکنے والا نہیں. یاد رکھو قرآن نے اس کو امر بالمعروف کو، نہی عن المنکر کو نماز سے پہلے بیان کیا ہے. نماز سے پہلے کرنے کا کام ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے، جو ناچ رہا ہے ناچنے دو، کہتے ہیں ہماری کوئی مانتا نہیں ہے. کیسے باپ ہو کہ اولاد تمہاری نہ مانے؟ باپ بنے کیوں ہو؟ اگر اولاد کو اتنی ڈھیل دے دی ہے کہ جو چاہے کرے تو باپ بنے کیوں ہو؟ ماں بن جاتے. ماں تو کہہ سکتی ہے کہ اولاد سنتی نہیں ہے، ماں کو تو یہ کہنے کا حق ہے، باپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اولاد سنتی نہیں ہے. کیسے باپ ہو اگر اولاد نہیں سنتی؟ تو اگر یہ ہم نے اس برائیوں کو نہ روکا اور ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم سے مانتے نہیں، یہ رکتے نہیں ہیں، تو پھر مجرم ہے تم. دھیان رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے نماز سے پہلے تمہیں جو کام کرنے کو کہا تھا وہ کام بھی تم نے کیا نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری دشمنی ہو جائے گی، ہم کہیں گے لوگ مخالف ہو جائیں گے، تو اسی کو قرآن آگے کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اچھائیوں کا حکم دینے میں، برائیوں کو ختم کرنے میں جو آزمائشیں آئیں، جو مخالفت ہو، جو بھی تم پر آزمائشیں آ جائیں، ان پر صبر کیا جائے تو پھر تم مومن ہو، پھر تم خسارے سے نکلنے والے لوگ ہو، پھر تم کامیاب ہو. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اور ان کاموں پر جو تمہیں تکلیف پہنچے، جو تمہارے سامنے رکاوٹیں آئے، جو تمہارا دل دکھے، جو تمہیں مخالفت مول لینی پڑے، اس کے اوپر صبر کرو تو پھر تم کامیاب ہو. اللہ کہیں گے کہ تم نے روکا نہیں، اس وجہ سے تم مجرم ہو، اور اللہ اس جرم کی سزا تمہیں ضرور دے گا. اللہ کہے گا کہ نماز تو پڑھتے تھے، تسبیح بھی پڑھتے تھے، چلے میں بھی جاتے تھے، اور بہت بڑی داڑھی رکھ کر اپنے آپ کو دیندار بھی ثابت کروایا ہے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں. تو اگر تم دیندار تھے تو کہاں ہیں تمہارے وہ لوگ جو تمہاری اولاد تمہاری نافرمان بنی ہے، آج دوزخ میں جا رہی ہے؟ تو پھر بچا لو اپنی اولاد کو اس نیکی کے سبب جو تم نے کیے ہیں. اور یاد رکھو ان اولادوں کے ساتھ ہمیں بھی جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیں گے کہ تمہاری یہ اولاد تم سے اگر نہیں رکتی تھی تو کیوں نہ ان کو دھکے دے کے تم نے گھر سے نکالا، کیوں نہیں ان سے اپنا واسطہ ختم کیا، کیوں نہیں ان سے اپنا تعلق ختم کیا اگر تمہاری نہیں سنتی تھی. تو اپنی اولادوں کی پرواہ کیجئے. قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو بھی بچائیے آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچائیے. تو یہ 4 کام کرنے کے جو قرآن نے اس آیت میں اور اس صورت میں بتائے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہم جو ہے اللہ پر ایمان لائیں، اس کے بعد نیک اعمال کریں، اور نیک اعمال وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیے جائے. تیسری یہ کہ جہاں برائی دیکھو اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اور بددینی سے لوگوں کو روکو. اور تیسری بات یہ کہ اگر دشمنی مول لینی پڑے تو اس پر صبر کرو.
انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت ہوئی ہے، اگر وہ کہتے کہ اللہ یہ لوگ دشمن بن جاتے ہیں، ہم کیسے جو ہے دین کا کام کریں، تو آج ہم تک یہ دین نہ پہنچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا ہے کہ مصیبتیں تو آئیں گی، اس مصیبت آنے پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب